اللہ کے ذکر کرنے کے 3 طریقے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک تو زبان سے ذکر کرتا ہے آدمی، تحلیل لسانی اس کو کہتے ہیں۔ ایک قلبی ذکر ہے، یعنی دل کے اندر اللہ کو یاد کرنا، دل کی زبان کے ساتھ۔ یہ زبان خاموش کر لینی ہے، دل کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ دل کے ذکر کو مضبوط کرنے کے لیے، توجہ کرنے کے لیے تسبیح کا استعمال کرتے ہیں۔ تسبیح کو نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، صرف بطور علاج کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی بزرگان دین نے استعمال کی ہے ہمارے سلسلے میں، تو اس لیے ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا بہت فائدہ ہے۔ اور تیسرا ذکر کا طریقہ جو ہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبے میں تحلیل لسانی میں زبان کو ہلاتے ہیں، قلبی ذکر میں زبان بند کر لیتے ہیں اور دل سے ذکر کرتے ہیں۔ مراقبے میں نہ زبان سے ذکر کرتے ہیں، نہ دل سے ذکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ دل ہمارا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو تینوں طریقے بہت افضل ہیں، لیکن یہ سٹیجز کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور تینوں کے بہت فائدے ہیں۔ تینوں سے مقام کو ملتا ہے اور انسان کا دل صاف اور پاک ہوتا ہے، اس سے اندر کی غلاظتیں ختم ہوتی ہیں، دل پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سارا دین جو منحصر کرتا ہے ہمارا، all دین ڈپینڈ آن our heart۔ صحیح حدیث ہے کہ انسان کے دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے محنت ہے کہ دل کو صحیح کرے آدمی۔ جب دل صحیح ہوتا ہے تو انسان کی نماز بھی صحیح ہو جاتی ہے، سنت پہ چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، برائیوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ اصل مقصد دل کا یہی ہے، ذکر کا مقصد اصل یہی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ دل کو صاف کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ دل میں انسان بہت جلدی بیماری قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور پھر دوسرا کرتا ہے تو دھبا بڑھ جاتا ہے۔ ہم دن میں کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ دل کالا ہو جاتا ہے، انسان بالکل سیاہ۔ جب سیاہ ہو جاتا ہے تو بس پھر اندر دشمنی ہے، غیبتیں، غصہ، حسد، لالچ، ساری بیماریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے زمین ہے نا، زمین کو آدمی دیکھ بھال نہ کرے تو اس میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، گند پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن زمین کو انسان احتیاط کرے، روز دیکھے اپنے گارڈن کو، تو اس میں دیکھیں گے آپ پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دل ہے، اگر دل کو ہم حفاظت کرتے رہیں، اسی لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ صبح اور شام دل کو صاف کرو پکا۔ ایک دن بھی چھوڑ دیا تو پھر اس میں غلاظت جم جائے گی اور پھر وہ بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی انسان کے اندر۔ ساری بیماریاں جو ہے نا، اس کا وجہ یہی ہے کہ ہمارا دل گندا ہے۔ انتقام لینا، غصہ کرنا، دوسرے کو نیچا سمجھنا، برا سمجھنا، یہ ساری گندی چیزیں۔ مومن کی شان تو نہیں ہے نا، ایمان والے کی شان۔ تو جب دل اچھا ہونا شروع ہو جائے گا تو نماز آپ کی بہترین ہوگی۔ سب سے بڑی چیز نماز ہے، ساری عبادات میں سب سے افضل چیز جو ہے انسان کی وہ نماز ہے۔ تو نماز پہ اس کا اثر پڑتا ہے دل کا فوراً، مسافظ ختم ہو جاتے ہیں، دل میں نرمی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے نماز کے اندر، خیالات آنا کم ہو جاتے ہیں نماز کے اندر، اور آہستہ 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 جیسے دل بنتا جاتا ہے، نماز میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، تلاوت میں لذت آنا شروع، پھر لمبی نمازیں پسند آتی ہیں۔ دل خراب ہو، دل کرتا ہے مولانا صاحب جلدی ختم کرے نماز،
فارغ ہوں، یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے. جب دل صحیح ہو جاتا ہے نا، آپ خود نوٹ کیجیے گا، دل صاف ہوگا نا، ذکر کر کے بیٹھ نماز میں کھڑے ہوں گے تو تلاوت میں بڑا لطف آئے گا آپ کو امام صاحب کی، دل کرے گا لمبی تلاوت کرے گا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت ذکر میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بڑی توفیق دی ہے. یہ بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کرنے ہیں اس ذکر سے. تو ہم یہ ذکر کریں گے، ذکر سے جب شروع کریں تو اپنے دل کو خیالات آئیں گے، اس میں شیطان بہت خیال پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے انسان کو. بالکل ناٹ. اس کے لیے واضح ہے کہ ٹائم مقرر کر لیں شروع میں، بس 10 منٹ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹائم لگا لیں، ٹائمر. خیالات آ رہے ہیں، دل ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، 10 منٹ کا ٹائمر لگا لیں گے تو ضرور کرنا ہی میں نے. تو اس سے پھر یہ آہستہ 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 انسان کو جو ہے نا اس میں عادت پڑنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر کی، اور دل جو انسان کا بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ایک دن میں نہیں ہوتا، 4 دن میں نہیں ہوتا، ہفتوں میں نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک بہت زندگی چاہیے انسان کو. یاد رکھیں ایک دم اور رزلٹ نہیں لیں گے کہ دل کو بنانا بڑا مشکل کام ہے. تو اس میں صبر چاہیے اور مستعدی سے استقامت کے ساتھ لگے رہیں اس میں. بس کبھی کیفیت کچھ ہوگی بس ہمت نہ ہارے، لگا رہے روز صبح شام اللہ کے ذکر میں موجود رہے. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ. تو استقامت کے ساتھ خود بھی کریں اور علاقے میں آگے مجلس میں بھی شامل ہوں. دونوں ذکر کرنا چاہیے. ذکر کریں، خیالات سے دل کو خالی کریں، اپنی توجہ پوری دل پہ رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل میں فیض طلب فرمائیں. یہ اللہ جو فیوز برکاتوں نے مشائخ نقشبند کو عطا فرمائے، ہماری لطائف پہ بھی اس کو جاری فرما دے. اور پورا تصور کرتے ہوئے کہ ہمارے قلوب پر، ہمارے لطائف پر، وہاں سے شیشوں کی طرح جڑا ہے ہمارا دل، ٹرانسفر ہوتا ہوا ہمارے دل میں بھی وہ فیوز برکات اتر رہے ہیں. تو یہ طریقہ ہے اللہ کا ذکر کرنے کا.